حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کامران حیات. الحمدللہ ہماری 63 چینل کی نشریات چل رہی ہیں اور ستمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاک فوج کے حوالے سے بھی بڑا اہم ماہ ہے. اگر ستمبر کا نام لیا جاتا ہے تو 1974 کی بہت ساری یادیں اس سے وابستہ ہیں. اگر ستمبر کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. آج بھی ایسی شخصیت سے ملاقات کراؤں گا جو پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہیں. اپنے پیشے سے تو وہ ایڈوکیٹ ہیں، لیکن جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کے اندر سے ایک عالم دین نظر آئے گا. جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کے اندر سے آپ کو ایک استاد نظر آئے گا. جب آپ ان کو محسوس کریں گے تو آپ کو ایک ایڈوکیٹ محسوس ہوں گے. میری مراد آج میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک استاد کے لیے ہزاروں سٹوڈنٹس یاد رکھنا ناممکن ہے. ایک دن مجھے ایک فون آیا تو انہوں نے کہا کہ کامران حیات بول رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے بیٹے مجھے پہچانو. تو میں تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو مجھے پہچاننے کو کہہ رہی ہے. اور یقین کریں میں اپنے الفاظوں میں اس وقت کو بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے 26 سال بعد میرے ٹیچر نے مجھے یاد کیا اور کہا میں انور ملک بات کر رہا ہوں. آج میری مراد پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انور ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. میں تو آج میں کہ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس ٹیچر سے میں نے پڑھا، جس ٹیچر نے مجھے گائیڈ کیا، جس ٹیچر نے مجھے بولنا سکھایا، جس ٹیچر کو میں نے اپنی لائف میں کاپی کیا، آج میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آج آسمان کو ہاتھ چھو رہے ہیں. کامران دیکھیں، وہ میرا فرض تھا اور میرا پیشن تھا کہ میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کروں. اور آج مجھے انتہائی خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو کامران اس وقت ناکام سمجھا جاتا تھا آج کامران کامیاب و کامران ہو گیا ہے. الحمدللہ. اور میری دعا ہے کہ کامران کو اللہ تعالیٰ اور ترقی کی طرف لے جائے، کامیابی کی طرف لے جائے. میرے لیے تو آج بھی یہ بالکل بھاگتا دوڑتا ننھا منھا کامران ہے، اور آج میرے سامنے بیٹھا ہے تو مجھ سے زیادہ بال سفید کامران کو لگ رہے ہیں. تو کامران کیسا رہا سفر آپ کا؟ 26 سال بعد میں آج آپ کے پاس ہوں. تو سر یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے شوبز کے لوگ بھی محسوس کیے، بڑی ان کی زندگی کے اندر بھی گیا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اپنے ٹیچر کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں اور میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے. شاید میری آنکھوں میں آج وہ خوشی کی نمی ہے کہ میں جن شخصیت کو ڈیسک پر بیٹھ کر سنا کرتا تھا اور 4 سے 6 فٹ کے فاصلے پر دیکھا کرتا تھا، آج ان کا انٹرویو کن الفاظوں میں لوں. دیکھیں، جب انسان کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی دیکھتا ہے. تو آج مجھے خوشی ہے کہ آج پہلے میں ان سے سوال کرتا تھا تو آج یہ مجھ سے سوال کریں گے، اور آج ان کے کٹہرے میں ہوں. نہیں سر میں اور انشاءاللہ جہاں تک تعلق ہے ان کی ایجوکیشن کا، انہوں نے سب سے بڑی بات، کیونکہ بادب بانصیب ہوتا ہے، انہوں نے ہمیشہ ادب کیا اور میرے ساتھ شانہ بشانہ میرے مشن کو زندہ جاوید رکھا. اور ہمیشہ مجھے اچھے لفظوں میں ایک اچھے طالب علم کی طرح، یہی نہیں بلکہ ہر جگہ سے ان جیسے ہزاروں لاکھوں طالب علم جو ہیں وہ میری پروڈکٹ ہیں. اور میں آج اس میکسیم پہ بات کرتا ہوں، A man is known by the company he keeps, but a teacher is known by the students he teach. تو آپ کے سامنے میری پروڈکٹ ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں میں نے ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اجازت لی تھی کہ میں اپنے ٹیچر کے مد مقابل برابر نہیں بیٹھنا چاہتا تو مجھے موقع دے دیں، میں زمین پر بیٹھ کے ان سے سوال لے لوں. انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن
میں یہ بادب نہیں ہوں, میں گستاخی کر رہا ہوں آپ کے برابر بیٹھنے کی, میں اس سے معافی چاہتا ہوں. نہیں کامران, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں, ہم تو بچپن میں ماں باپ بچوں کو ماں گود میں لیتی ہے, باپ کندھوں پہ بٹھاتا ہے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے جسم کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ میری اندر کی ایک روحانیت ہے کہ میں آپ کے برابر نہیں, آپ سے نیچے بیٹھوں, یہ میرا اپنا ایک مقام ہے. میں بہت خوش ہوں. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سر, کیونکہ ستمبر کا ماہ ہے تو اساتذہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آج تک زندگی میں بہت کچھ محسوس کیا. آج تک جو بھی محسوس کیا وہ پاک فوج کے اوپر ہی میں نے, بلکہ ہمارے جو سکول کالج میں آپ ہمیں NCC بھی کرواتے تھے, تو پاک فوج کا ایک جو جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے. میں 6 ستمبر کے حوالے سے آپ کے اوپر کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پاک فوج کے اوپر کیا یقین ہے آپ کا, اور 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ باتیں جو بہت کامران, وہ پلیز. پاکستان بالکل ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے جی, بلکہ یہ بہت لمبی تاریخ کے بعد ہمیں ایک ایسی نعمت اللہ نے دی ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور کوئی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی چوکیداری بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. یہ ایک دن میں پاکستان نہیں بنا. بالکل. یہاں کے باسیوں پر, اسلام پر کتنے حملے ہوئے ہوں گے جن کے دفاع میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کئی ملین لوگوں نے جان, مال, وقت اور سب سے بڑی بات اپنی محبتیں, اولاد کی محبت, بہن کی محبت, بھائی کی محبت, مٹی کی محبت چھوڑی اور پاکستان بن گیا. 14 اگست کو بنا اور ابھی ہمیں 1 مہینہ بنے ہوئے ہوا ہے. 1 مہینے بعد دشمنوں کو ہماری یہ خوشی راس نہ آئی. اگست میں ہم پاکستان بن رہا ہے 14 اگست کو, اور دیکھیں 6 ستمبر میں کتنے دن بنتے ہیں. بالکل بالکل. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک چلنے نہیں دیں گے. گے. تو میں, کیونکہ جن کی والدین نے قربانیاں دے کے اس ملک کو لیا, ان کی اولاد میں قربانیوں والے نہیں ہوں گے, تو قربان ہونے والوں کی اولادیں بھی قربان ہونے والی ہیں. تو پاک فوج میرے ماتھے کا جھومر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آج میں یہاں بول رہا ہوں, فخر سے بول رہا ہوں, طاقت سے بول رہا ہوں, تو اس کے پیچھے میری فوج ہے, میری پاک فوج ہے, ہمارے سپاہ سالار ہیں. اور ایک فوجی نہیں بلکہ فوجیوں کی جو پوری فیملیز ہیں. فوجی تو صرف بارڈر پہ لڑتا ہے, اس کی ماں اس کے لیے گھر دعا نہیں کرتی, اس کی بہن اس کی دعا نہیں کرتی, اس کے بچے اس کے لیے دعا نہیں کرتے. میں ان سب کو, ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان والدین کو, شہداء کی بیواؤں کو جی دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ میری اس سپاہ کا, یہ سپاہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے ناموس رسالت پہ کٹ مارنے والے ہیں, اس کا خیال رکھنا, اس کی ناموس کا خیال رکھنا, ان کی فیملیز کا خیال رکھنا, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور ہر محاذ پہ آپ اپنے محاذ پہ کام کر رہے ہیں, پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, میری پاک فوج اپنے محاذ پہ کر رہی ہے. یہ میرا عاجزانہ سا سلام ہے پاک فوج کو اور پاکستان کے باسیوں کو. انور صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 6 ستمبر کے حوالے کے بعد جیسی ایک بات آتی ہے تو 7 ستمبر 1974 کا بھی واقعہ اسی ستمبر میں ہی رونما ہوا. اس پر تھوڑے سے خیالات کا اظہار کر دیں. کچھ لوگ تو ظاہراً اس وقت نظر آ رہے تھے کہ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کا قلعہ پاکستان کو بننے نہیں دینا, پاکستان نہیں بننے دینا. جب پاکستان بن گیا تو وہ جو
لوگ تھے جو اسلام کا یہاں سے نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، جی جی ان کی ابھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے ہمارا لبادہ اوڑھ کر، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، ہماری آستینوں میں چھپ کر ہم پہ وار کرنا شروع کر دیا، جو کسی بھی طرح ایمان رکھنے والے کے لیے گوارا نہیں تھا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور سوچ ایسا ہی ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد شک کرنے کی گنجائش کوئی ہے؟ نہیں بالکل، اس میں جو کچھ لکھا ہے من و ان میری گردن کٹ سکتی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو جھوٹ سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک بے شک بے شک۔ تو ہم جب اس کی ذات پر حملہ ہوگا، ہمارے ایمان پر حملہ ہوگا، ہمارا ایمان کب ہوگا؟ جب آپ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بے شک، رسالت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہے۔ بے شک جس طرح دین مکمل ہے اس طرح رسالت بھی مکمل ہو چکی بے ہے۔ شک، There is no doubt in prophethood and deen. Both are completed. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، بالکل، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بالکل۔ دیکھیں سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، چاند مشرق جا سکتا ہے، پہاڑوں ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے شک لیکن میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بے شک ایسا ہی، بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جو اس میں شک کرے گا وہ واصل جہنم ہوگا، وہ آپ اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک، اور پیچھے ہسٹری دیکھ لیں، 1400 سال تک چلے جائیں، جس کے دل میں ذرا سا بھی ملال ہوا وہ عزت و ناموس حاصل نہیں کر سکا، بے شک بے شک، وہ رذیل ہو کے مرا ہے، اس کا انجام بھیانک ہے، اور وہ اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے نشانی ہے بے شک، کہ تمہیں پہرے دار کھڑا کیا گیا ہے۔ کس پہ؟ میں نے کہا نا کہ جو چیز قیمتی ہوگی اس کا پہرا بھی کھڑا ہے۔ پہرا بھی ہے، آپ کو خطبۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین مکمل ہے، نبوت مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید لی اور کہا کہ دو چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، یہ آپ کے پاس گائیڈ لائن ہے۔ بالکل، ہم ایک سنت کو بھی ضائع ہونے نہیں دے سکتے، ہم اس کے بھی پہرے دار ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ہم قرآن مجید کی ایک زیر زبر کے بھی پہرے دار ہیں۔ یہ ہماری چوکی داری ہے۔ بے شک، امت کا ہر مومن اس ڈیوٹی کا چوکی دار ہے، اور اس کو خوش نصیب ہونا چاہیے جس کے حصے میں یہ چوکی داری آ جائے۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہاں پہ سر، اور جب 1974 میں ہوا جی جی، شرپسند گروہ، میں اس کا نام بھی نہیں منہ سے لینا چاہتا، اس نے میرے دین کو، میرے وطن کو، میری سپاہ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی بے شک، کہ جو وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا ہے اس کو، اس کاز کو توڑ دیا جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے، بے شک، اس دور کے اکابرین پر، علماء کرام پر، اور ان خواتین پر، ان حضرات پر، ان بچوں پر جس نے اپنے آپ کو چوکی دار ہونے کا حق ادا کیا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور میں 1974 کے پارلیمنٹیرینز، علماء کرام، جتنے بھی مناظر تھے، مناظرہ کرنے والے تھے، علماء کرام تھے، میں ان کی جوتی کا خاک، بہت بڑی بات ہے۔ ان کی قربانی سے آج وہ چوکی داری میں نے اپنے گلے میں ڈالی، بے شک آپ نے ڈالی ہے۔ بے شک، ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنچ آتی۔ نہیں آنے دیں گے، بالکل۔ اور اسی ماہ ستمبر میں جب ان لوگوں کو آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا کہ دو لوگ ہیں، یا مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، بے شک، مومن جو ہے وہ مسلمان کا بھائی بھائی ہے،
غیر مسلم غیر مسلم کا بھائی نہیں بے ہے. شک ہے، صحیح. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بالکل بالکل 100% درست ہے. اچھا یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں، جو قادیانی ہے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا قانون، کیونکہ بطور ایڈوکیٹ آپ دیکھیے کیا ان کے لیے ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور ناموس مذہب، ناموس فرقہ قانون بنایا گیا ہے جو ہمارے پینل کوڈ میں بھی موجود ہے. 295C ہے، 297، 98 اور اس طرح سیکوینس میں، کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، بے شک اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کر سکتے، اپنی کتاب کو قرآن مجید نہیں کہہ سکتے، اپنا وضع قطع میں اپنے آپ کو قربانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو مسلمانوں کے اقدار ہیں ان کی کاپی نہیں کر سکتے، تلبیس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. پرسونیفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ مسلمان نظر آتے ہیں. بالکل قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. جتنے ہمارے بڑے وزیر اعظم ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جتنے حلف دیتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی. اور کانسٹیٹیوشن اس بات کی گارنٹی ہے. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن اسلام کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا آئین پاکستان آئین محمدی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہاں پہ ایک سوال شامل کرتا چاہوں کہ جب پاکستان بنا تو لوگوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کا قانون کیا ہے، تو کیا جو قائد اعظم قانون چاہتے تھے کیا وہ پاکستان پر وہ لاگو ہے، یا اس میں ترمیم ہونی چاہیے یا ہو رہی ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنی ہے جہاں اسلام کے بنائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. ٹھیک ہے. اور آئین تو بنا ہوا ہمارا 1400 سال سے بنا ہوا ہے، بے شک. صرف اس کی عمل درآمد اس پہ کرانا ہے. اور ہمارا کوئی بھی آئین، ہماری شریعت کونسل ہے، کوئی بھی قانون اسلام سے متصادم نہیں ہو سکتا. اور ہر وقت ہماری بار کونسلز، ہمارے وکلاء حضرات اس بات پہ کڑی نظر رکھتے ہیں ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی ایسا قانون، ایسا بل پیش نہ ہو، نہ پاس ہو جو اسلام سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصادم ہو. بے شک بے شک. اچھا یہاں پہ پنجاب بار کونسل کی بات ہوتی ہے تو میں ایک چھوٹا سا ادباً یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل میں ختم نبوت کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب بار کونسل کے جتنے بھی ممبران ہیں ماشاءاللہ، لاہور بار جو ہے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. جی. اور میں اپنے بار ممبران، ان کے عہدیداران اور جتنے ایمان رکھنے والے میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ختم نبوت کے اگلے مورچوں پہ لڑنے والے سپاہی ہیں. وہ ہر فورم پر انڈیویجولی، کلیکٹیولی، ایز اے فورم ممبر، ہر طرح کا جب بھی ضرورت پڑتی ہے پنجاب بار کونسل اور باقی بھی جتنی بھی بارز ہیں وہ اس کاز کے اوپر یونینیمسلی کھڑی ہوتی ہیں. اور کوشش یہ ہو رہی ہے، جہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے، کہ جب ممبرشپ کارڈ وغیرہ دیا جائے تو وہاں پہ ان کا جس طرح آئی ڈی کارڈ کے اوپر مینشن کیا گیا ہے ان کی اسپیسیفکیشن کر دی جائے. اچھا. یہ احسن اقدام ہے. اور میری وکلاء جو دوست ہیں یعنی فورم، مذہب کے حوالے میں مینشن کیا جائے یہ مسلمان ہے، قادیانی ہے، کرسچن ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس پر کب تک توقعات ہیں اور اس پہ کون سا محنت کر رہے ہیں، یہ کون سی؟ یہ سارے فورم والے، کچھ ختم نبوت فورم کے نام بھی ہے، وہ ماشاءاللہ ہر مہینے اجلاس کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سالانہ پروگرام بھی بار میں کرتے ہیں اور ویجیلنٹ ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف آئے. اس کے دفاع کے لیے تن من دھن سے میری وکلا برادری بشمول سارے دوست احباب سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں. بے شک. اچھا یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک باڈی تشکیل دی جاتی ہے کہ یہ ایگزیکٹو باڈی ہے اور یہ پنجاب بار کونسل کی باڈی ہے، اس کا بیسک کردار کیا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جو بار ہوتی ہے وہ ہماری مدر کا رول پلے کرتی ہے.
تو جب گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں بانٹ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں جی وہ ہماری آواز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ہم ان کے پیچھے لبیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے اور میں ان پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمیشہ پنجاب بار نے, لاہور بار نے, باقی بارز نے ہمیشہ ناموس رسالت پہ بہت کام کیا ہے, اور ابھی اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جو علماء کرام اس میں ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو انٹلیکچول لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اگر قلم کی طاقت ہے تو قلم سے کام کریں, اگر مال کی طاقت ہے تو مال سے دفاع کریں, کیونکہ وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ لوگوں کو خرید رہا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے, ان کو روٹی کپڑا مکان کا لالچ دے کر, چینی دے کر, ضروریات زندگی دے کر, مختلف روپ میں تلبیسی روپ دے کر ان کو مذہب سے دوسرے مذہب میں کنورٹ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے ارد گرد یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں غریب لوگوں کو لوگ ان کی ضرورتیں پوری کر کے مذہب تو نہیں بدل رہے ہیں. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کو بہکا لے. ویسے تو میرا ایمان کامل ہے کہ مسلمان ہے تو بہکتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ چند چیزیں تو کیا ہیں, اچھا یہ آپ کی بات پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں. یہ چند چیزیں کیا ہیں کہ چینی, یہ وہ کپڑے, ان سے تو مسلمان, یہاں تک کہ لوگ تو وہ تو بڑی بڑی آفرز کرتے ہیں, خوبصورت بیویاں بھی پیش کر دیتے ہیں, لڑکیاں بھی دیتے ہیں, لیکن ایمان والا یہ حور کے, جس نے حور دیکھی ہو, سوچی ہو, سمجھی ہو, وہ کہاں جائے گا, کہاں بیٹھے. بلال سے کہا گیا تھا کہ آپ کو حوروں کی سردار ملے گی, انہوں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے, میں اس کو کیا کروں گا. تو یہ واقعی عشق کی محبت ہے جو ہے بے شک حسنین سے, بلال سے شروع ہوتی ہے شاید, اور حسنین پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو بے شک آپ کی باتیں بہت سننے والی ہیں, اور یہ مکالمہ جو ہے اگر اس پہ ساری زندگی ڈیبیٹ کرتے رہیں. کامران میں تو ناچیز ہوں, میری تو زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں کیا ہوں کہ میں اس ذات اقدس کے بارے میں بات کروں. میری کیا کمال ہے, میری کیا جرت ہے کہ میں شہادت دوں. میں تو غلاموں کا غلام, میں تو ان کے گھوڑوں کی جو لد ہے اس کے برابر بھی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو, کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر چوکی دارے کی اوپر پہرے پہ لگایا ہے تو اگر مجھے قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, آپ کو قبول کر لے, میرا قلم جو ہے اس کام کے لیے استعمال ہو جائے. اچھا, اکثر میں مختلف علماء سے, مختلف شعبہ زندگی سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں آپ سے بطور ایڈوکیٹ. بروز قیامت اگر مجھے یا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ تم نے میری ناموس پر کہاں پہرا دیا تھا, تو میں تو کہوں گا میں چینل پہ جا کے لوگوں کو آگاہی مہم کے اوپر کھڑا کر کے جواب پوچھتا تھا, طلب کرتا تھا, اور ان کو آگاہی کے لیے جو ہے اس مہم کا حصہ بناتا تھا. آپ کیا جواب پیش کریں گے؟ اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ سر سید احمد خان بہت بڑا نام ہے تحریک پاکستان کا, تعلیم میں بڑا کام کیا, سیاست میں بڑا کام کیا. انہوں نے, ان سے کسی نے پوچھا کہ سر سید صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی اپنی بڑی نیکی یاد ہے, بخشش کے لیے کوئی نیکی؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کہنے پہ الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھ دی, اس میں اسلام کے بارے میں پروموٹ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو میں یہ کہتا ہوں کامران, اگر آپ کی یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے, جو وعدہ ہمارے آباء و اجداد نے, صحابہ کرام نے, خطبۃ الوقا, آپ وہاں پہ گئے ہیں, وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے, وہاں جو وعدہ کیا ہوا ہے, تو اس کی یہ کڑی نہیں ہے کہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو. اور اب دیکھو اس وقت پیغام پہنچانا مشکل تھا, لیکن اللہ نے آپ کے لیے اور آسانی کر دی. اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں آپ کا پیغام جا رہا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے, اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کے صدقے, یا حضرت فاطمہ کے صدقے, امہات المومنین کے صدقے آپ کی اس کاوش کو قبول فرما لے. اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ تو کامیاب و کامران ہے. اہل بیت سے مجھے یاد آیا
کہ اہل بیت کے بارے میں ایک ابھی بھی ریسنٹلی بل پیش ہوا ہے، یہ ریٹرن کیوں ہوا ہے؟ اس کی کیا دیکھیں، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس مقدس مقامات، ناموس کتاب قرآن مجید، جتنی بھی ہماری مقدس چیزیں ہیں جن کو اگر ہلکا سا بھی ٹچ کیا جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے ہر فورم پہ اس کا دفاع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے، ان کی تقدس کے لیے بل بنا کر بھیجا گیا تھا، جو صدر صاحب نے آئی تھنک واپس کیا ہے. ابھی اس میں کچھ امینڈمنٹس درکار ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ بل اچھے اور احسن طریقے سے پاس ہو اور اس کا استعمال بھی ہمیں اچھے اور احسن طریقے سے کرنا ہے. اس کے اوپر پنجاب بار کونسل یا جتنی بھی بار کونسل ہیں وہ محنت کر رہی ہیں؟ محنت کر رہی ہیں، سب نے اچھی اور کوششیں کر رہے ہیں کہ ایسا بل بنایا جائے کہ زندگی بھر اس کے بنانے والوں کو، اس کے کرنے والوں کو، اس کے لکھنے والوں کو صدقہ جاریہ ہو، اور کوئی جرت نہ کرے کہ اہل بیت کو، اہل صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو، امہات المومنین کو، اور کسی بھی فرقے کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان تقدس والی ہستیوں کی زبان بات کر سکے. بے شک. اچھا، میں کیونکہ آپ کی شخصیت پر میں بہت سارے سوال کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کیونکہ ٹیچر بھی رہے ہیں اور ابھی تک بھی ٹیچنگ کو آپ نے چھوڑا نہیں، بلکہ ٹیچنگ نے آپ کو نہیں چھوڑا. ابھی شعبہ لا کے اوپر ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے ریونڈ میں لا کالج قائم ہوا ہے، اس کی پیچھے آپ کی بہت ساری انتھک محنت ہے. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ ریونڈ میں لا کالج، کیا یہ 55-56 کلومیٹر کے فاصلے سے یہ قائد اعظم لا کالج کافی نہیں تھا؟ دیکھیں، اب آہستہ آہستہ لاہور جو ہے وہ رائیونڈ کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے تو ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور کامران آپ کو پتہ ہے آج شاید آپ نے پیٹرول نہیں ڈلوایا، پیٹرول ڈلوائیں تو رائیونڈ سے لاہور آنا 56 کلومیٹر کتنے میں پڑے گا؟ ایک غریب کا بچہ لاہور پڑھنے کے لیے آئے گا تو 1000 روپیہ ڈیلی کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ میں نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ انصاف ان کی دہلیز پہ دے دو، تو میں نے کوشش کی ہے کہ انصاف اور تعلیم ہر طالب علم کی دہلیز پہ ہو. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آن لائن بھی اگر ہوا تو وہ بھی پروسیس شروع کیا جائے. اور جب تک ہمارے نوجوانوں کو قانون سے آگہی نہیں ہوگی وہ قانون پہ عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹریفک وائلیشن کیوں ہے؟ لوگوں کو ٹریفک رولز نہیں آتے. آج علماء کرام کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں شرعی احکامات کے بارے میں سکھائیں، اساتذہ کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں تعلیم و تربیت کریں، وکلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دیں، اور جو انتظامی ہمارے بھائی ہیں ان کا کام ہے کہ انتظامی امور احسن طریقے سے کریں. اور بحیثیت عوام ہمیں جو ذمہ داری، جو تاجر ہے تو جو نیک اور جو اچھے تاجر ایماندار تاجر کا شمار کن میں ہے؟ بالکل. ہر پہلو کے لیے آپ اگزامپل ہیں اور آپ کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجیں، ٹھیک ہے، نمونہ بنا کے بھیجیں. آپ کچھ بھی ہیں ان کی حیات طیبہ کو پڑھ لیں تو اس کو رول ماڈل، ہمیں تو کسی ماڈل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ وی ہیو دا بیسٹ ماڈل، وی ہیو دا سپریم ماڈل، جس کے بارے میں اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کیا گیا ہو. اور جنہوں نے اس ماڈل پہ عمل کیا ہے وہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے. اور جو اس ماڈل پہ ترقی نہیں کریں گے وہ یہاں بھی رذیل و ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ان کا انجام آپ کو پتہ ہی ہے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے، احادیث مبارکہ بار بار کہتی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ آج اس امر کی ضرورت ہے اس کو کہ اس کو شعور دیا جائے. آج انٹالرنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، عدم برداشت بہت ہو گئی ہے، ہم نفسا نفسی کے عالم میں پھنس گئے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس ماڈل کو اپنا لیں. وہی ماڈل ہی ہماری کامیابی ہے. اور یہ جو وطن ہے یہ اس ماڈل کا نمونہ تھا. یہ ہمارا مشن تھا، یہ ہمارا مقصد تھا پاکستان کا، کہ پاکستان ہو تو ہم دنیا کو دکھائیں کہ یہاں پہ اچھا، آخری لاسٹ کوسچن، پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون تب نافذ ہوتا ہے جب ان لوگوں کو وسائل دیے جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ پھل والی ریڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں, رکشے بھی ادھم مچائے پھر رہے ہیں ہر جگہ. اگر ریڑی والوں کو ریڑیوں کی جگہ دے دی جائے, ٹھیک ہے, رکشے والوں کو پارکنگ سٹینڈ دیے جائیں, ٹھیک ہے, روڈز صحیح کیے جائیں, اگر پبلک ٹرانسپورٹ پورے شہر میں صحیح چل رہی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ تو کامران بھائی ہے کوئی نہیں, اب ہر بندہ اپنی ذاتی موٹر سائیکل رکشہ لے کے نکلے گا تو صحیح. اور اگر پورے لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل کر دی جائے, میں کہتا ہوں فری آف کاسٹ بھی کر دی جائے, تو جتنا ہمیں مینجمنٹ کرنے پہ ہمارا خرچہ آتا ہے اس سے کم پیٹرول لگے گا. ساری گاڑیاں باہر ہوں گی, کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کتنا پیٹرول بچے گا, پولوشن فری ہو جائے گا, اور سڑکیں وسیع ہو جائیں گی, اور یہ جو پرابلمز آتی ہیں پارکنگ کی پرابلم نہیں ہوگی. جب پبلک ٹرانسپورٹ ہر 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد آپ کو بس اویلیبل ہے, ایئر کنڈیشن بسیں موجود ہیں, جدھر مرضی آپ ود ان دی رنگ روڈ آپ چل رہے ہیں, تو رنگ روڈ کے باہر باہر آپ کا پارکنگ سٹینڈز ہوں, تو یہ لاہور شہر خوبصورت نہیں ہو سکتا. آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا انور صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس پروگرام کا ڈیوریشن بہت تھوڑا ہے, میرا بس چل رہا تھا آپ سے کم و بیش 3-4 گھنٹے کا پروگرام کروں, لیکن وقتاً فوقتاً ہم آپ کو مختلف پروگرامز میں ضرور انوائٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ کامران, اور میرا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس چوکیداری کی پاسداری کرنی ہے. انشاءاللہ ہر فورم پہ آپ کی چوکیداری کی آواز آنی چاہیے, کیونکہ چوکیدار سوتا نہیں ہے, انشاءاللہ. اور اسی چوکیداری کا انعام اس دن جب ہم اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا انعام ہے. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ انور صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ناظرین, آج آپ نے ایک ٹیچر کی باتیں سنی, ایک ایڈوکیٹ کی باتیں سنی. میں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ پوری دنیا, اس کے اندر کے رہنے والے لوگ, جیسے ہم کہیں گے کہ ایک گارڈن میں مختلف قسم کے پھولوں کی نما ہیں, اور ان پھولوں میں کسی میں کانٹے, کسی میں جھاڑیاں, کسی میں پتے, اور یہ تمام تر افراد اس گلدستے کی مانند ہیں. لیکن اس گلدستے میں ایک خوشبودار پھول وہ مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو ہی پسند فرمایا ہے اسی خوشبو کے واسطے. تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی, بلکہ ان کو گائیڈ لائن دینی ہے, ان کو اس ریڈ روز میں شامل کرنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, کل ایک نئے مہمان کو لے کے حاضر ہوں گا. اپنی فیڈ بیک کا ضرور مجھے آپ کا انتظار رہے گا. ہمارے سوشل میڈیا پیجز, یوٹیوب اور تمام تر جو پیجز ہیں ان کو فالو کریں, سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. حسبي ربي جل